فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ صدق الله العلي العظيم، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلی اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد آل محمد وجل فرجهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال إمام الزمان عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين۔ صلوات محمد صلی اللہ وجل فرجهم اجمعین۔ اذان گرامی میں اور آپ مسلسل ایام امیر المومنین کے سلسلے میں امیر المومنین سے متعلق جو احادیث ہیں، روایات ہیں، ان کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ جتنی بھی طلب اولاد کے سلسلے میں، تربیت اولاد کے سلسلے میں جو موضوع آپ کے سامنے نکلا، اس موضوع کا تعلق خود امیر المومنین کی شادی سے ہے۔ جب آپ کی شادی ہوئی اور شادی کے موقع پر رسول اسلام نے آپ کو بہت سی نصیحتیں کی ہیں چلتے وقت، ان نصیحتوں کے ذیل میں یہ تمام احادیث آپ نے بیان فرمائی، رسول اللہ نے بیان فرمائی، امیر المومنین وہ تاکید کر رہے تھے، گویا کہ امیر المومنین کو سنا رہے تھے، لیکن حقیقت میں وہ ہماری اصلاح کر رہے تھے۔ وہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے امت محمدی جو ہے ان تک یہ پیغام امیر المومنین کے تحت ان کے وسیلے سے ہم تک یہ پہنچ جائے۔ میرے نظر اسی ذہن میں جو مجلس کا آغاز اس دعا سے ہوتا ہے کہ وہ اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، کہ پہلے والے مسلمانوں کے امور کی اصلاح فرما دے۔ باقیاً ہم اور آپ قابل اصلاح ہیں،
ہم نہیں سمجھتے کہ ابھی ہم اصلاح یافتہ ہو گئے ہیں، ابھی ہم نہیں سمجھتے کہ ہم تربیت یافتہ ہو گئے ہیں. ابھی بھی ہمارے اندر 100 میں سے اگر دیکھا جائے کہ ہم کتنے اصلاح یافتہ ہیں تو شاید ہم 99.9 بھی ابھی تک تربیت یافتہ نہیں ہے. 99.9 بھی ہماری تربیت نہیں ہو سکی ہے. ایسی تربیت نہیں ہے کہ جس کو یہ کہا جا سکے کہ الاجل کہ مولا آ جائیے اور مولا کہاں، مولا کا ظہور بھی ہو جائے. یعنی اس میں ذرہ برابر بھی ہمارے اندر بھی بہت زیادہ کمی ہے، بہت زیادہ تربیت کی ضرورت ہے. شب قدر کا جو انعقاد پروردگار عالم نے کیا شاید اسی لیے کیا کہ اپنے بندوں کو دنیا کی مستیوں سے نکالا جائے. دنیا میں جو یہ کھو چکے ہیں، دنیا کے معاملات میں جو یہ غرق ہو چکے ہیں، ان معاملات سے یہ کسی طریقے سے باہر آ جائیں نکل کر. لیکن بعض اوقات میں اور آپ دنیاوی معاملات میں اتنا زیادہ کھو جاتے ہیں کہ ہم کسی طور پر بھی نکلنے کو تیار نہیں ہوتے. اب ان کی آواز ہمیں آ رہی ہے، ہماری آواز انہیں جا رہی ہے. وہ ہم سے بھی ڈسٹرب ہیں اور ہم ان سے ڈسٹرب ہیں. ہم دونوں ایک دوسرے سے متصادم ہیں. گویا کہ آج مجلس نہیں ہے، آج مقابلہ ہے، کس کا ساؤنڈ زیادہ چلے گا. اللہم اصلح، یہ اصلاح کی بات. یعنی مجلس ایک گلی آگے بھی ہو رہی ہے، ایک گلی پہلے بھی ہو رہی ہے. مجلس ہے. والسلام، ان کے پاس بھی ذکر اہل بیت ہے، یہاں پر بھی ذکر اہل بیت ہے. یہ کوئی مقابلے بازی نہیں ہے کہ پہلے میں مجلس کروں گا یا پہلے تم مجلس کرو گے. عقل و شعور کا تقاضا کیا ہے؟ عقل و شعور کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ آئیں، آ کر بیٹھے، ایک ساتھ معاملہ کریں، بات چیت کریں کہ ہم نے بھی اسی تاریخ کو مجلس رکھ لی ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے بھی اسی تاریخ کو مجلس رکھ لی ہے. کہتا ہمارا وقت بھی 9:30 بجے ہے. وہ کہتے ہیں اچھا آپ کا بھی وقت، ہمارا وقت بھی 9:30 بجے ہے. اتفاق ہے کہ ہم دونوں کے وقت ایک ہی ہیں. اچھا آپ بھی شیعہ ہیں؟ جی ہم بھی شیعہ ہیں. اچھا آپ بھی عباس ٹاؤن میں رہتے ہیں؟ کہ جی ہم بھی عباس ٹاؤن میں رہتے ہیں. اچھا آپ بھی عباس ٹاؤن میں رہتے ہیں، ہم بھی عباس ٹاؤن میں. ہمیں معلوم نہ تھا کہ آپ کے یہاں بھی مجلس ہوتی ہے. کب سے ہو رہی ہے یہ مجالس کا سلسلہ؟ آپ یہاں کب سے جاری ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے میرے 18 سال سے جاری ہے، کوئی کہہ رہا ہے 20 سال سے جاری ہے. اچھا 18 اور 20 سال سے. اچھا اسی طرح سے ہوتا ہے ہر سال؟ کیا ہو رہا ہے یہ؟ میں آپ سے گزارش کروں گا للہ خدا اگر میرے اختیار میں ہو، میں ابھی بھی مجھے اگر آپ لوگ اختیار دیں، یقین مانیے قربۃ اللہ، میں کہوں گا کہ یہ مجلس تمام ہے، وہ مجلس ضروری ہے. یقین مانیے. یعنی آوازوں کا ٹکرانا، انچولی چلے جائیے وہاں کی یہی صورت حال ہے، جعفر طیار چلے جائیے وہاں کی یہی صورت حال ہے، عباس ٹاؤن میں آ جائیے یہاں کی یہ صورت حال ہے. مرد اپنی مجلس کر رہے ہیں، عورتیں اپنی مجلس کر رہے ہیں، مردوں کی اپنی اپنی مجالس ہو رہی ہیں. پر ہر طریقے کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے. اور سب یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے سیدہ میرے فرش پر آ جائیں. معاف کیجیے گا جناب سیدہ وہاں تشریف لاتی ہیں جہاں خلوص ہو. میں اپنے صاحب اعزاز سے یہ گزارش کروں گا اگر وہ مجھے اجازت دے، میں دعا پڑھا کے مجلس کو تمام کروں گا تاکہ کم سے کم کسی ایک کی مجلس صحیح ہونی چاہیے. صلوات پڑھے محمد آل محمد. باجل فرج مجمعین. اگر اس طریقے کا ایک نظام، یقین مانیے مجھے اور آپ کو آپس میں ایک دوسرے سے کوپریٹ کرنا ہوگا. میں ابھی بھی جامع مسجد مصطفیٰ یہ انتظامیہ سے گزارش کروں گا کہ اوپر کے لاؤڈ بند کر دیے جائیں، صرف نیچے کا لاؤڈ کھلا رہے گا جو صرف 4 دیواری کے اندر تک ہماری آواز رہے. میرا احترام کیجئے، میں آپ کا مہمان ہوں، میرا احترام کیجئے. لہذا اوپر کا ساؤنڈ سسٹم بند ہونا چاہیے. صلوات پڑھے محمد آل محمد. مجھے بتایا گیا ہے کہ اوپر کا ساؤنڈ سسٹم آپ کا بند ہے. ایسا ہی ہے؟ آپ تو اندر بیٹھے ہیں، آپ کو کیا پتا ہے؟
کوئی باہر سے باہر کا آنے والا کوئی شخص آ کر مجھے بتائے جی جناب فروخ میاں کیا خیال ہے، بند ہے؟ انشاء بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ایک صلوات اور پڑھے محمد علی محمد۔ پورے سال جامع مسجد مصطفیٰ میں ہونے والے جتنی بھی مجالس ہیں، لیکن وہ مجالس میں جن کو صرف مجھے پڑھنا ہے، سویم کی ہو 40 میں کی ہو، جعفر کو سب سے پہلے اگر میں یہ کہتا ہوں اوپر کا ساؤنڈ سسٹم بند کرو، وہ کہتا ہے ہاں مرسی تک کھلا رہے گا، سلام تک کھلا رہے گا، جب آپ بیٹھیں گے میں بند کر دوں گا، واقعی وہ بند بھی کر دیتا ہے۔ جعفر کا یہ کمال ہے کہ وہ بند بھی کر دیتا ہے۔ بابا جتنی آپ کی تعداد ہے، ہماری تعداد اگر 80 کے قریب ہے تو 80 افراد کے لیے اندر کا ساؤنڈ سسٹم کافی ہے۔ مین روڈ تک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، چولی تک نکل گیا، ہاں بابا اب لگا دو 10 لاؤڈ اسپیکر، اب جائز ہے تمہارے لاؤڈ کا لگانا۔ ہم بیٹھے 80 آدمی ہیں، 70 آدمی ہیں، 75 آدمی سے زیادہ نہیں ہیں۔ اگر اتنے ہیں یقین مانیے جائز ہے، آپ اندر تک ساؤنڈ سسٹم رکھیے، مولا جی راضی ہیں، کوئی کسی سے ڈسٹرب نہیں ہوگا، وہ اپنی عزاداری کرتے رہیں، ہم اپنی عزاداری کرتے رہیں، سب کو اپنی اپنی جگہ پر جزا ملتی رہے گی۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ دیکھو کہ ایام ایسا بھی بہت زیادہ نزدیک ہیں، ایام ایسا فوراً آتے ہیں، ایام ایسا بہت نزدیک ہی ہیں۔ ہم جیسے ٹٹ پونجیوں کی بکنگ شروع ہو گئی ہے، ہم جیسے گلیوں میں پھرنے والوں کی بکنگ شروع ہو چکی ہے، بکنگ ہوتی ہے ابھی سے، وہ کہہ رہے ہیں یہ تاریخ لے لیجیے، وہ تاریخ لے، میں ابھی تو کافی ٹائم ہے، نہیں آقا وقت نہیں ہو سکے، ابھی وعدہ لے لیجیے۔ جب ابھی سے باتوں کا سسٹم شروع ہو چکا ہے، آپ کی تیار ہو جائے گی۔ یا جتنے افراد بیٹھے ہیں اپنے گھروں میں جا کر اس پیغام کو عام کیجیے کہ ہمارے گھر کا لاؤڈ اتنا تیز نہیں ہوگا کہ گھر کی آواز باہر تک جائے۔ کیا مسئلہ ہے اس کے اندر؟ یعنی مسائل جناب زینب کو سننے کے لیے تیار ہیں کہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ آنے والے اصحاب سے کہو کہ یہ واپس پلٹ جائیں۔ علی کو گوارا نہیں ہے کہ فاطمہ کی بیٹیوں کی آواز نامحرم سنیں۔ اس کے بعد یہ ڈرامے بازیاں ہیں، یہ ہمارے اور آپ کی ڈرامے بازیاں، زبردستی میں ہم لوگ رو رہے ہوتے ہیں، زبردستی میں ہم لوگ پیٹ رہے ہوتے ہیں، ہماری عورتوں کی آوازیں باہر چل رہی ہوتی ہیں۔ وہ موضوع الگ ہے، کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے۔ صحیح ہے کہ جائز ہے، وہ کہہ رہے جائز ہے، مجتہدین کو پوچھتے ہیں جا کر، بتائیں جب لاؤڈ پر اگر ان کی آواز باہر چلی ہے جائز ہے کہ ناجائز؟ بابا جائز ہے، اخلاق ہے کہ نہیں ہے؟ جائز ہے، لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ تمہاری آواز دوسروں کی آواز سے ٹکرائے۔ للہ خدا را اللہم اصلح کل فاسد، پالنے والے ہمارے فساد کی اصلاح فرما دے، کل فاسد، جتنا فساد ہمیں کوٹ کے بھرا ہو، یہ فساد۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ سنیوں نے ہم پر حملہ کر، بابا وہ فساد نہیں ہے، یہ فساد۔ وہ ابھی تک یہی کشمکش میں مبتلا ہے کہ امیر المومنین کو کس نے قتل کیا، امام حسن مصطفیٰ کو کس نے قتل کیا، امام حسین کو قتل کرنے والے یہودی تھے، عیسائی تھے، امیر المومنین پہ تلوار چلانے والا یہودی عیسائی، نہ یہودی تھا نہ وہ عیسائی تھا، قریب ترین افراد میں سے تھا، قریب ترین۔ میرے بچوں اور میرے جوانوں، اس معاملے کی نزاکت کو سمجھیے۔ امامت کے نزدیک ترین رہنے والا امامت کے مخالف ہو جائے، اس سے بڑھ کر مسائل کیا ہوں گے؟ ابن ملجم دیگر عبد الرحمن جو ہے، یہ جناب علی یمن میں آنے کے بعد جب مولا کائنات کا روب اور جلال دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس نے جتنا روب اور جلال سنا ہوتا ہے، وہ بڑے اطمینان رہ چکا تھا۔ صفین میں مولا کے ساتھ، مولا کے ساتھیوں میں سے، صفین میں نہروان میں مولا کے ساتھیوں میں سے ہے، قریب ترین افراد میں سے ہے۔ میں نے اور آپ نے امام کو دیکھا نہیں، اس نے امام کو لائیو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ میں نے اور آپ نے امیر المومنین کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، اس نے نمازیں پڑھی امیر المومنین کے پیچھے، یا امیر المومنین کے ساتھ مل کر تلوار چلانے والوں میں سے۔ اس کا کیا مطلب؟ یہ سب ایک آپس میں تھے نا، ایک ہی تھے، ساتھ دینے والوں میں سے تھے یہ سارے۔
لیکن کس طریقے سے جناب علی پٹری سے اتر گیا. اچھا مولا بار بار پوچھ رہے تو کیا تم ہی مرادی ہو؟ تمہارا ہی نام ابن ملجم ابن مرادی ہے، کیا تم ہی مرادی ہو؟ 3-4 مرتبہ مولا نے تکرار کر کے پوچھا. کہا مولا میں ہی ہوں، میں ہی ہوں، معاملہ کیا ہے؟ مولا نے جب اسے اقرار لینے کہا تو ہی ہے، یہ اقرار لینا چاہتے تھے، مولا پہچانتے تھے. لیکن مومنین کے سامنے جتنے باقی لوگ تھے ان کے سامنے اقرار لینا چاہتے تھے. وہ اقرار جب دیا ان کے جناب علی، مولا کہا کیا جملہ ہے؟ انا للہ. آپ پوچھیں مولا پر ہونے والے مسائل کیا ہے؟ مولا کے مسائل یہ ہیں اپنوں نے ساتھ چھوڑا ہے، اپنے ساتھ نہیں دے رہے. اور آج 2023 میں بھی اپنے اپنوں کا ساتھ نہیں دے رہے. ہم سب ایک دوسرے کی ٹانگ گھسیٹنے کے لیے تیار ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کے فرش پہ جانے کو تیار نہیں ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کسی سے مجمع میرے پاس زیادہ آ جائے، اگر مجمع میرے پاس زیادہ سے زیادہ آ جائے. وہ شب قدر رو رہی ہے، شب قدر کہہ رہی ہے میری قدر تم نے نہیں کی ہے. شب قدر میں بھی تم اس بات پہ الجھے ہوئے ہو. اسی طرح میرے بچوں میرے جوانوں، ہم سب کو ایک ساتھ رہنا ہے. ہمارے آپس میں رشتہ داریاں ہیں، اس گلی کے اس گلی میں رشتہ داری کر لیتے ہیں، اس گلی والے اس گلی میں آ کے رشتہ دار بن جاتے ہیں. سارا علاقہ آپس میں رشتہ دار ہے. فرش اعلیٰ پر ہم ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، افطار میں ہم ایک ساتھ ہوتے ہیں، شادی ولیمے میں ہم لوگ ایک ساتھ ہوتے ہیں، جنازے میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن جب فرش اعلیٰ بچھا رہے ہوتے ہیں ان کا لاؤڈ الگ ہے، ہمارا لاؤڈ الگ ہے. اچھی بات نہیں ہے. کوئی سنی بھی اگر یہاں سے گزر رہے ہو، بازار میں سے گزر رہے ہو، وہ کہہ چلو آؤ بھائی شیعوں کے امام کی شہادت ہے، ذرا سنیں تو صحیح کیا کیا کریں. میرا سمجھ ہی نہیں آ رہا. وہاں سے کوئی کچھ بول رہا ہے، یہاں سے کچھ اور بول رہا ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ان کی باتیں یہ کر کیا رہے ہیں. اتنی بڑی تعداد میں نے سنا جا کے دیکھیں یہ پولیس موبائل میں بیٹھے ہوئے افراد کون ہیں؟ ہمارے سنی بھائی ہیں. یہ رینجرز کے افراد کون ہیں؟ یہ سنی بھائی ہیں. یہ کوئی کلام سن کر جائیں، ڈھنگ سے کوئی گفتگو ان کے سامنے ہو جائے، ان کو امیر المومنین کا چہرہ پتہ چل جائے، ان کو امیر المومنین کا ایک تعارف، انہیں پتہ ہی نہیں چلا. شور اتنا ہے، ایسی گفتگو ہو رہی ہے جناب علی جو سننے کے قابل سمجھ نہیں آ رہی ہے. آپ اتنی زیادہ گفتگو کر رہے ہیں. بات ایک سنی کو قائل، سنی آپ شیعہ کو قائل کر کے دکھائیے. ہم قائل نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں بعض اوقات. اس کے بعد ہم چاہ رہے تھے کہ مولا آپ کا ظہور کیوں نہیں ہوتا؟ مولا آ جائیے. مولا کہ کہاں سے آ جاؤں؟ تم آپس میں تو ایک ہو جاؤ، تم آپس میں تو اپنی اصلاح کر لو. پردہ غیب میں رہتے ہوئے مولا کو یہ دعا کرنا پڑ گئی، اللہم اصلح. پردہ غیب میں رہ کر مولا دعا کر رہے ہیں، بارے والے اصلاح فرما دے، اصلاح فرما دے. یہ باعث اصلاح ہر زمانے میں ایسا رہا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 14 سال قید و بند میں رہے. کتنے سال رہے آپ سب جانتے ہیں نا. امام موسیٰ کاظم 14 سال میں کتنے محرم آئے ہوں گے؟ پورا مجمع بولے گا 14 سال میں کتنے عاشور آئے ہوں گے؟ 14 عاشور. وہ 14 عاشور کے دن زندان موسیٰ کاظم کے سامنے سے گزر رہے ہیں. زندان کا ایک سپاہی انتہائی کمزور سا سپاہی کھڑا کیا ہوا ہے، انتہائی کمزور سا سپاہی. ہاتھ میں اس کو تلوار بھی لیتا ہے تو لٹک جائے اس کا ہاتھ، اور تلوار چلانے کی طاقت نہیں ہے اس کے اندر. اس نے کہا یہاں سے کون گزرے گا؟ کہا یہ موسیٰ کاظم کے چاہنے والے گزریں گے. کہا کہ موسیٰ کاظم کے چاہنے والے گزر رہے ہیں اتنی بڑی تعداد میں، وہ اپنے مولا کو کہیں چھڑا نہ لے. کہے تو بند کی صحبت ہے کہ یہ چھڑا نہ لے مولا کو اپنے. کہا غافل ہے یہ مولا نے نام لیوا ہے لیکن اپنے امام سے غافل ہیں. ان کو اپنے زمانے کے امام کی فکر
زمانے کے امام کی فکر نہیں ہے. یہ امام حسین علیہ السلام کو فرصت دینے جا رہے ہیں، زندہ امام کو انہوں نے نظر انداز کر دیا ہے. امام موسیٰ کاظم کا نمائن ہے. مصیبت امام موسیٰ کاظم یہ ہے سب سے بڑی کہ مولا کے چاہنے والے موجود تھے، لیکن مولا کو کوئی آزاد کرانے والا نہیں تھا. مولا کے نام لیوا موجود تھے. انہوں نے کہا کہ یہ کب نکلے گا؟ کب؟ پل بغداد پر جب جنازہ رکھا جائے گا، یہ تب نکل کر آتے ہیں. یہ مسائل میں ہمارے اہل بیت اطہار کے ہیں. یہ جب تک ساتھ نہیں دیتے، یہ کب تک ساتھ نہیں دیتے گا؟ یہ جب تک ان کے سامنے جنازہ نہ آ جائے. جنازہ آئے گا یہ اپنے آپ کو پیٹیں گے، یہ جنازہ آ جائے گا اپنے ساتھ یہ بہت اظہار غم کریں گے. ان سے زیادہ وہ اظہار غم کرنے والا نہ ہوگا. یہ زندگی میں ساتھ نہیں دیتے. مولا زندگی میں ساتھ دینا چاہ رہے تھے. امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکلتے بعد کوئی ہے جو میرے ساتھ چلے؟ پورا مدینہ 28 رجب المرجب کو گریا ازاری کر رہا ہے. یہ مسائل آپ نے کتنی دفعہ سنے؟ کس کس نے سنے یہ مسائل؟ ہاتھ اٹھائے، گواہی دیجئے. پورا مدینہ رو رہا تھا، پورا مدینہ گریا ازاری کر رہا تھا. ساتھ جانے کو تیار نہیں ہے، گریا کرنے کے لیے تیار ہے. مولا کہ میرا ساتھ چلو گے؟ کہتا مولا آپ کو معلوم نہیں ہے میری کتنی زیادہ بیٹیاں ہیں، مجھے اپنی بیٹیوں کی شادی کرنا ہے. دوسرے سے پوچھا کیا تم میرے ساتھ چلو گے؟ کہتا مولا آپ کو پتہ ہے اتنے میرے باغات ہیں، تو پانی کو بہانے باز، یہ بہانے باز ہیں. ایک شخص ہے امام حسین علیہ السلام کو راستے سے مل گیا ہے، سفر کے دوران مل گیا ہے. پیچھے 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 مولا کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا. میں فرزند رسول آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. مولا بسم اللہ، بہت اچھی بات ہے، میرے ساتھ چلو. کہتا مولا یہ میرے گھوڑے اور یہ میرے اونٹ اگر آپ کرائے پر لے لیں. اس زمانے کا ڈیکوریشن والا تھا، اس زمانے کا رینٹے کار والا تھا. اس زمانے کا تھا نا، کرائے پر اپنی چیز اونٹ چلایا کرتا تھا، کرائے پر اپنے گھوڑے دیا کرتا تھا. جانتے کہ کتابوں میں لکھا ہے. مجھ جیسا طالب علم تو اس طرح کے واقعات لاتا ہی نکال کر. یہ کون لوگ تھے؟ اپنے اونٹ لے آیا اور مولا کے ساتھ جناب علی آیا. بدبخت و بدنصیب. کہتے ہیں وقت اثر جب اس نے دیکھ لیا کہ امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے ہیں اور اب مولا شہید ہو جائیں گے، یہ پوری جنگ کے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. وقت اثر جب امام تنہا رہ گئے ہیں، مظلوم حسین کے پاس آ کر کہتا ہے کہ مولا اب آپ تنہا رہ گئے ہیں، مولا میں دیکھ رہا ہوں آپ کے بچنے کا کوئی امید نہیں ہے، مولا میرا کرایا. جیسے امام کو نہیں دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے، امام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. امام کے ساتھ کیسے وقت نہیں گزارا، اس نے امام کے ساتھ وقت گزارا ہے. آئیے کون لوگ ہیں؟ مطلب پرست. کوئی ڈھالے لوٹنے کے لیے جا رہا ہے، کوئی تلواروں کے لالچ میں جا رہا ہے، کوئی گھوڑے لوٹنے کے لیے جا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ جنگ ہوگی، کنیزیں بڑھیں گی، کنیزیں لینے کے لیے کوئی جا رہا ہے. امام علیہ السلام ہر دور میں مولا نے تربیت کرتے رہے. لشکر اعلیٰ کے سامنے مولا پیش ہوئے. امام حسین علیہ السلام روز عاشور یعنی جس زمین کربلا پر پہنچے 2 محرم کو پہنچے، 2 محرم سے لے کر عصر عاشور تک امام حسین علیہ السلام نے مختلف اوقات میں خطبات دیے ہیں. مختلف اوقات میں خطبے دیے. کس کے لیے خطبے دیے ہیں؟ خطبہ کس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے؟ جہاں مجمع ہوتا ہے. 30,000 کا مجمع، کم سے کم 30,000، 60,000 کا مجمع. کہتے ہیں بعض روایات میں ایسے کہ اتنا زیادہ تھا لشکر ان کا کہ کربلا سے جب امام حسین علیہ السلام نے جس وقت اس پر حملہ کیا ہے وقت عصر، امام حسین علیہ السلام نے کہتے ہیں کہ یزیدی لشکر کا آخری حصہ کوفے کی دیواروں سے ٹکرا رہا تھا. اتنا بڑا لشکر. امام روزانہ اس لشکر کے سامنے
خطبہ دیتے ہیں، مولا چاہتے ہیں آخری وقت تک ان کو کسی طریقے سے بہشت میں لے جایا جائے، آخری وقت تک مولا خطبہ دیتے رہتے ہیں، اصلاح کرتے رہتے تھے مولا۔ یہ سامنے سے سن کر، مولا کو دیکھ کر، مولا کے فضائل سن کر واہ واہ سبحان اللہ کرتے تھے، اور مولا کے سارے مسائل سن کر، مسائل مولا کے سارے مصیبتیں دیکھ کر روتے تھے۔ فضائل اہل بیت کا، فضائل امام حسین تو خوش ہو جایا کرتے تھے، خوش ہوتے تھے، مانتے تھے فضائل اہل بیت کو، مسائل اہل بیت سننے کے بعد رویا کرتے تھے، گریہ ازاری کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا؟ تمہارا یہ رونا، یہ تمہارا رونا بیکار ہے، میرا ساتھ دے دو، میرا ساتھ دے دو، میں تجھے ساتھ لینے کا مطلب، میں چاہتا ہوں کہ میرا ساتھ تمہارا مل جائے مجھے کسی طریقے سے۔ ایک جملہ امام حسین علیہ السلام نے جو اپنا بیان فرمایا، جسے کتابوں نے محفوظ کر لیا ہے، امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مجھے معلوم ہے تم میرا ساتھ، تم یہ ساری باتیں سن رہے ہو، میری باتوں کا تم پر اثر نہیں ہوگا، میرے کلام کا تم پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ کیوں اثر نہیں ہوگا؟ اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ تمہارے پیٹ لقمہ حرام سے بھرے ہوئے ہیں، تمہارے پیٹ لقمہ نجس سے بھرے ہوئے ہیں۔ میرے بچوں، میرے جوانوں، للہ خدا را، ابھی دیکھو اپنے آپ کو، اللہ نہ کرے کہ ہمارے پیٹ میں کوئی لقمہ حرام تو نہیں چلا گیا۔ اگر پھوپھی کا حق وراثت مارا ہے تمہارے باپ نے، تمہارے باپ نے اگر چچا کا حق وراثت مار لیا ہے، چچا کو اس کا حصہ نہیں دیا تھا، یہ وراثت تو تمہیں ابھی مل رہی، تم کہہ رہی ہمارے باپ کا بنا ہوا مکان، تمہیں کیا پتا تمہارے باپ کا تھا کہ تمہارے دادا کا تھا۔ اگر دادا کا حصہ تھا اور دادا کی ملکیت تھا، اور دادا کی ملکیت میں جناب علی بیٹیوں کو حصہ نہیں ملا، بیٹوں کو حصہ نہیں ملا، کسی ایک کو حق مل گیا ہے، لقمہ حرام ہے پیٹ میں۔ لقمہ حرام سے مراد یہ نہیں کہ انسان جا کے سود کا کوئی کاروبار کر رہا ہو، کہیں جا کے چوری کر رہا ہو، کہیں جا کے ڈاکہ مار رہا ہو، یہ ڈاکہ ہے چار دیواری کا ڈاکہ۔ امیر المومنین سر پہ ضربت لگی ہوئی ہے، زخموں سے چور چور ہے، وصیت پہ وصیت، وصیت پہ وصیت کیے چلے جا رہے ہیں۔ کس کو کر رہے ہیں وصیت؟ حسن کو بلایا ہوا ہے، حسین کو سامنے رکھا ہوا ہے، چھوٹے سے عباس سے بابا خواہ وہاں پر موجود ہیں، اور دیگر اولادیں آپ کی موجود ہیں۔ کہتے ہیں تقریباً کوئی 40 کے قریب امیر المومنین کی اولادیں ہیں، جس میں 18 بیٹیاں ہیں، اور اسی طریقے سے 18 یا 16 کے قریب بیٹے آپ کے پاس موجود ہیں۔ ایک طولانی فہرست ہے، بہت زیادہ اولاد ہے امیر المومنین کی، تمام اولادوں کو جمع کیا ہوا ہے، وصیت کر رہے ہیں۔ ان وصیتوں میں کیا وصیت ہے؟ کہ تمہارے باہمی اختلافات، کہ یہ تمہارا سنتی روزہ رکھنے سے بہتر ہے، زیادہ ثواب ہے کہ اپنے باہمی اختلافات کو ختم کرو۔ عام سنت نمازوں اور عام سنت روزوں کو رکھنے سے بہتر ہے آپس کے تعلقات کو مضبوط کر لو، اس کا ثواب تمہیں زیادہ مل جائے گا۔ عزیزان، میرے بچوں، میرے جوانوں، یہ عزاداری سید الشہداء تمہارے حوالے ہونے والی ہو چکی ہے تمہارے ہاتھ پہ۔ اب یہ عزاداری آپ کو لے کر چلنا ہے، اس عزاداری کو بہترین انداز سے لے کر آپ نے چلنا ہے، اس کی پلاننگ اب آپ نے کرنا ہے۔ کسی کی آواز آپس میں نہ ٹکرانی چاہیے، کسی کے گھر کی آواز باہر نہیں آنا چاہیے، آپ کو یہ نظام لے کر چلنا ہوگا۔ اگر چاہتے ہو زیادہ دیر زندہ رہنا چاہتے ہو، اگر زیادہ دیر عزاداری کو باقی رکھنا چاہتے ہو، تو میں ان اصولوں کو اپنانا ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ بارے دیگر بلندر صلوات۔ ایک ذرا سا موضوع کہیں سے کہیں جنم لے دی، سارا نظام شاید مصلحت پروردگار یہی ہو، شاید مولا بھی یہی چاہتے ہو کہ ہاں صحیح ہے ان کے ساتھ۔ یہ میرا موضوع نہیں تھا، یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن آیا کون کرے گا یہ اصلاح؟ کوئی ایک مولوی ایسا ہے جو اپنے موضوع کو چھوڑ دے ایک نئی بات شروع کر دے، نہیں میرا موضوع زیادہ قیمتی ہے، مجھے اپنا موضوع پہلے کچھ ہوتا ہے، دفاع ہوتے ہو جائیں،
دباؤ تو ہو جائیں، لڑتے اب لڑ لے، اب میرا موضوع پورا ہونا چاہیے، یہ سارا موضوع بھی دفن کر کے بیٹھا ہوں یہاں پر۔ اپنے آپ کو صحیح کیجیے، اپنے نظام کو صحیح کیجیے، حقیقت میں مولا والے بن جائیے۔ یقین مانیے مولا کو آپ کے جلوس میں، آپ مولا کو آپ کی مجلس میں، مولا کو آپ کی ماتم داری میں سب کچھ مل جاتا ہے اگر خلوص آ جائے، اگر خالص ہو کر مولا کی بارگاہ میں آ جائے۔ دکھاوے کے چیزوں سے نکل آئے، کسی طریقے سے دکھاوے کے نظام سے اگر میں اور آپ نکل آتے ہیں، میرے بچوں یہ دکھاوے کا نظام خطرناک نظام ہے۔ اگر اس طرح کے نظام میں چلے جاتا، اس میں کتنی احادیث جناب علی ایسی یہاں پر موجود ہیں جن کے بارے میں لکھا گیا کہ فلاں فلاں تحریک اگر نہیں کرو گے بھائی دکھاوے والی اولادیں پیدا ہوں گی۔ عبادات کریں گے لیکن بناوٹی ہوگی، بناوٹ ہوگی اس میں۔ عبادات کریں گے لیکن جدت لے کر آنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، کوئی ایسے طریقے سے کوئی کیا جائے جس سے زیادہ لوگ کھنچیں ہماری طرف، پبلسٹی ہو جائے کسی طریقے سے۔ یہ نظام دیا ہے یہاں پر۔ بچے میرے جوان کچھ کہہ رہے تھے کہ آقا یہ اتنا زیادہ آپ نے سخت نہیں، ابھی اس سے زیادہ سخت ہے مجھے معلوم ہے، وہ آنے والا سنائے گا کہ نہیں سنائے گا، نہ سنائے اس کی ذمہ داری کو، میری ذمہ داری اسے پورا کروں گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ وہ کہہ رہے تھے مولا یعنی رسول اسلام نے جو امیر المومنین کو وصیت کی اور نصیحت کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ یا علی ظہر کے بعد کا وقت مناسب نہیں ہے، اگر ظہر کے بعد ہو جائے اسی کام کو نئے مومن مومنہ کی بنیاد وقت ظہر کے بعد رکھی جا رہی ہو، کہا کہ یہ وقت پریشان حالی کا ہے۔ بچہ پیدا ہوگا، بچہ دنیا میں آئے گا، پوری زندگی پریشان حال رہے گا، لاکھوں روپیہ اس کو دے دیا جائے گا اس کے ہاتھ میں کاروبار کا، جو کاروبار کرتا ہے ٹھپ ہو جاتا ہے۔ ہوا یا نہیں؟ کہ ہمارے گردن نہیں ہلاتے ہو، ایسا ہوا کہ نہیں ہوا ہے؟ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے خاک ہو جاتی ہے۔ مولانا صاحب پتہ نہیں کیا بات ہے، اتنی محنت کرتا ہوں، اتنی محنت کرتا ہوں، نوکریوں پہ لگ جاتا ہوں نکال دیا جاتا ہے، نوکریوں پہ چلا جاتا ہوں نکال دیا جاتا ہے، کوئی کام شروع کرتا ہوں کام میں جناب علی ہو جاتا ہے، حد تو یہ بیوی چھوڑ کر چلی گئی۔ بتا میرے بچوں، میرے جوانوں، میری بیٹیوں، میری ماں، میری بہنوں، للہ خدا کا ان چیزوں کی جانب ذرا سے توجہ کیجئے گا۔ لازم نہیں ہے کہ ایسا ہو، لازم نہیں ہے، گمان ہے کہ ایسا ہو جائے، ڈر ہے، خوف ہے۔ وقت ظہر، اللہ اکبر، آگے چل کر مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر انسان اذان اور اقامت کے درمیان جو میں نے کل کیا خون ریزی کا شوقین ہوگا، بہت خون ریزی کا، خون بہانے کا شوقین ہوگا، کل یہ بات ہو گئی ہے جناب، اس کے بعد آگے چل کر فرماتے مولا شب عید الفطر، اللہ اکبر، شب عید الفطر بھی اگر کر لیا جائے اس کام کو، بنیادی رکھنا ٹھہر گئی ہے شب عید الفطر کا، کہ نہیں منع کیا ہے شب عید الفطر کا، کیوں منع کیا ہے؟ کہ ایسی ایسی برائیاں ظاہر ہوں گی کہ علامان الحفیظ، تمام برائیوں کا سرغنہ یہی ہوگا، برائیوں کا سرغنہ۔ اس زمانے کی برائیوں کا سرغنہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیبل، گھر گھر میں کیبل کو پھیلا دیا جائے، برائی کا سرغنہ ہے کہ اچھائی کا سرغنہ ہے؟ کتنی اچھائی ہے اس کیبل کے اندر، اچھائی کتنی، خالی اچھائی بتائیے، اچھائی کتنی ہے؟ کتنے چینل ہیں جو آپ کو اچھائی دکھا رہے ہیں؟ کتنا نظام ہے؟ شاید چینل کا، شاید کیبل کا کرایہ زیادہ ہو، مسجد کا چندہ نہ ہو، شاید مسجد کا چندہ کم ہو۔ ممکن ہے کہ مسجد کو چندہ دیتے وقت دم نکل رہا ہو، کیبل والے کو پابندی سے دیتے ہیں، ایک دن نشریات بند ہو جائیں پہنچ جائیں گے رسید لے کے، یہ دیکھو بابا پیمنٹ کی بھی ہے۔ کہتے ہیں یہ کون شخص ہوگا؟ کہ یہ برائیوں کا سرغنہ، برائیاں، اس سے ساری برائیاں نکل کر آ رہی ہوں گی۔ اللہ اکبر، یہ شب عید الفطر کی بات ہو رہی ہے، عید قربان کو چھوڑ دیا ہے میں نے جناب علی۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کنجوس پیدا ہوگا، انتہائی کنجوس،
یہ کون ہے جو انتہائی کنجوس ہوگا؟ وہ پیسے والا ہوگا لیکن ایک ٹیڑھی پائی نہ دین پہ خرچ کرے گا نہ دنیا پہ خرچ کرے گا. کنجوس بخیل ہوگا. بخیل کون ایسا بخیل ہوگا کہ جس نے دوران حمل اس کام کو انجام دیا ہے بغیر وضو. پریگننٹ ہے، پریگننسی کی حالت میں ہے، حالت حاملہ میں ہے، کیا جانا حرام ہے؟ کہیں حرام نہیں ہے، جائز ہے، لیکن باوضو ہو کر جانا ہے. بغیر وضو کے چلا گیا، کیا آنے والے پہ کیا اثر ہوگا؟ کیا آنے والا آ تو جائے گا دنیا میں لیکن انتہائی کنجوس ہوگا، بخیل پیدا ہوگا. اہل بیت اطہار کا چاہنے والا، علی کا چاہنے والا بخیل نہیں ہوتا ہے. نہیں آیا تو وہ شخص تو آپ کا پوچھ رہا تھا کہ صاحب حاتم طائی کے بارے میں پوچھ رہے تھے. حاتم طائی کی امیر المومنین کے سامنے حاتم طائی کی ایسی عزت ہو رہی تھی، ایسی پڑھائیاں بیان کیا. حاتم طائی اتنا دیا کرتے تھے. کتنے دیتے تھے؟ ہر دروازے 7 دروازے تھے حاتم طائی کے. ایک دروازے سے اگر حاتم طائی نے کہ امیر المومنین کے سامنے حاتم طائی کے فضائل بیان ہو رہے تھے. اگر حاتم طائی کتنا دیتے تھے؟ کتنا دیتے تھے؟ کہ ایک دروازے سے اگر حاتم طائی نے 70 اونٹ دیے ہیں تو دوسرے دروازے پر بھی اگر کوئی شخص پہنچا ہے جس نے 70 اونٹ لے چکا ہے، حاتم طائی اس دوسرے دروازے سے بھی 70. یہی ضرورت مند 70 اور 70 لینے کے بعد تیسرے دروازے پر پہنچا ہے کہ تیسرے دروازے پر بھی 70. سقی ابن سقی حاتم طائی اتنے سقی ہیں امیر المومنین کے سامنے. مولا آپ اہل بیت اطہار، مولا مسکرائے. مولا نے کہا ہم ایک ہی دروازے سے اتنا دے دیتے ہیں. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. ہمیں ایک ہی دروازے سے اتنا دے دیتے ہیں، اس کو مزید باقی 6 پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے. علی تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا بخیل نہ ہو، کنجوس نہ ہو. علی کا طرز زندگی ہے یا نہیں ہے؟ طرز زندگی آپ اس کو نعرہ سمجھ رہے ہیں؟ نعرہ نہیں ہے، حقیقت ہے. جائیں جا کے سورہ منافقون پڑھیں، جائیں دیکھیں سورہ منافقون میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ نماز جمعہ میں جو سورہ منافقون پڑھی جا رہی ہو تو اس کا اردو ترجمہ پڑھیں، اردو ترجمہ جا کے سنیں. آج جا کے یوٹیوب پر ہی جا کے 4-5 مرتبہ سورہ منافقون کا اردو ترجمہ سن لیجئے. اس ترجمے میں ذرا اپنے کردار کو تلاش کیجئے، ان کرداروں میں اپنے آپ کو دیکھ لیجئے. مولا نہیں چاہتے، مولا کہتے ہیں نہیں ہمارا چاہنے والا کنجوس نہیں ہوگا، ہمارا چاہنے والا فقیر ہو ہی نہیں سکتا ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد بڑا سخت جملہ آ رہا ہے کہ اگر کسی شخص نے ایسی حالت میں زوجہ کے نزدیک چلا گیا جبکہ وہ حاملہ ہے اور وضو نہیں کیا، بغیر وضو کے چلا گیا ہے، بچہ تو دنیا میں آئے گا لیکن ایسا آئے گا کوئی اچھی بات قبول نہیں کرے گا. اللہ اکبر. مائیں کتنی شکایت کر رہی ہیں، سمجھا سمجھا کر تھک گئے ہیں، بتا بتا کر تھک گئے ہیں، لیکن صاحب پتہ نہیں کیا ہو گیا، اچھی بات تو سننے کو تیار ہی نہیں ہے. ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. بس جی زمانہ ایسا نہیں آیا، تم ایسے ہو، تم نے زمانے کو خراب کیا ہے، تمہاری حرکتیں اس نوعیت کی ہیں. تم کبھی تلے اہل بیت پر نہیں آئے، تم نے آ کر کبھی نہیں پوچھا. تم مولوی کے پاس آئے بھی مولانا کے پاس یہ پوچھنے کے لیے مولانا صاحب یہ پتھر پہنوں کہ نہ پہنا. بابا اپنی عقل کے پتھروں کو تو ہٹاؤ. عالم سے صرف یہ پوچھنے کے لیے تمہارے پاس عقل ہے یہ پتھر پہنوں کہ نہ پہنوں، عقیق پہنوں کہ نہ پہنوں، فیروزہ پہنوں کہ نہ پہنوں. آقا صاحب استخارہ تو دیکھیے طبیعت کوئی عجیب سی ہو رہی ہے. اس وقت آقا صاحب مر گئے تھے، بیٹی کے استخارے کے لیے آئے گے، مولانا سے اس کو اپنا بیٹا دے دوں کہ نہ دوں.
ان کی بیٹی لے لوں کہ نہ لوں، یہ ساری چیز آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ آتے ہیں۔ میرے بچوں، میرے جوانوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آئیں اپنے عالم کے پاس آئیں، آنے کے بعد اس کو اپنی مشکل بتائیں، اپنے زندگی کے ہر معاملے میں عالم سے آ کر اپنے زندگی کو حل کیجئے۔ کتنا اہم معاملہ یہاں پر ہے، دین کی کوئی بات، اچھی نصیحت کبھی قبول نہیں کرے گا۔ کیوں قبول نہیں کرے گا؟ کیونکہ ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا ہے۔ بغیر وضو کے میرے بچوں باوضو رہا کرو، میری بیٹیوں باوضو رہا کرو، نماز کا وقت ہو یا نہ ہو، جب بھی گھر سے باہر نکلو قربتاً اللہ باوضو ہو جاؤ۔ باوضو رہنے والوں کے ساتھ دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ملائکہ فرشتے ان کو اکیلا نہیں چھوڑتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ اس کے بعد رسول اسلام نے جو نصیحت کی، کیا نصیحت کر رہے تھے؟ گھر کی چھت پر اس کام کو انجام نہ دینا۔ اگر گھر کی چھت پر اس کام کو انجام دیا، آنے والا بچہ یا تو منافق پیدا ہوگا یا ریاکار پیدا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے بڑا منافق ہے، بھائی صبح تو یہ کہہ رہا تھا، اب یہ کہہ رہا ہے۔ چھت کے اوپر اس کام کو انجام نہ دینا، آسمان کے نیچے جا کر اس کام کو انجام نہ دینا۔ یہ کون بتاتا تھا؟ امیر المومنین خطبے میں بیان کرتے تھے، رسول اسلام خطبے میں بیان کرتے تھے۔ آپ نے دشمن نے کہا کہ یہ ساری باتیں مسجد میں بیان نہ کرنا، یہ ساری باتیں منبر پہ بیان۔ بابا پھر کہاں کریں گے یہ بیان؟ رسول اللہ نے بیان کیا، قرآن مجید میں یہ سارا بیان موجود ہے۔ قرآن مجید میں ہم نے تم کو نجس ترین قطرے سے پیدا کیا۔ قرآن مجید میں یہ تذکرہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کہیں یہ تو بڑی شرم کی بات ہے، یہ تو بچیاں بھی پڑھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ تو رکھنا چاہیے تھا معاملے کو۔ یہ کیسی کیسی باتیں جناب نے قرآن مجید میں لکھی گئی ہیں کہ ہم نے تم کو نجس ترین قطرے سے پیدا کیا۔ مولانا صاحب وہ بچی اگر پوچھ رہی تھی، اپنی ماں کو پوچھ رہی، ماں یہ کیا چیز ہوتی ہے، یہ قطرہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ شرم کی بات ہے؟ شرم کی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت دین ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام ارشاد فرماتے کہ جس نے دین سیکھنے میں شرم محسوس کی، جس نے دین حاصل کرنے کے، دین سمجھنے کے لیے شرم محسوس کی، وہ ہم اہل بیت اطہار سے نہیں ہیں۔ منع کیا، کہا ہمارا تعلق نہیں ہے۔ دین سیکھنے میں شرم نہیں ہوتی ہے، دین پر چلنا ہے تم کو، دین کے پاسبان تم کو رہنا ہے۔ یہ کون افراد ہے؟ یہ ایسے عبد الرحمن ابن ملجم جیسا انسان جو مولا کے شانہ بشانہ جنگ کرنے والوں میں سے ہو، مولا کے ساتھ بار بار کہتا ہوں مولا میں اب آپ کو چھوڑ کر نہ جاؤں گا۔ یمن سے کوفہ گیا تھا، مولا کے بعد آگے مہمان بن گیا تھا، مولا کا بیمار ہو گیا۔ باقی سارے جو 9 افراد تھے اس کے ساتھ وہ اپنی اپنی ڈیوٹیاں سنبھالنے کے لیے اپنے اپنے ممالک میں چلے گئے، مولا کے نمائندے بن کر۔ بس اللہ کا نظام، یہ بیمار ہو گیا، ایسا بیمار پڑا یہ چلنے کے قابل نہیں تھا۔ امیر المومنین عیادت کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے اس کو دوا دیتے ہیں، اپنے ہاتھ سے اس کو پانی پلاتے ہیں۔ جتنے دن کوفے میں رہے مولا تیمارداری کر، ایسا امام ملے گا کسی کو؟ ایسا امام، ایسے امام کا رفتار دیکھنے کے بعد، کردار دیکھنے کے بعد کہتا ہے مولا صحت مند ہو گیا ہوں، وطن نہیں جاؤں گا، بس یہی رہوں گا، اب آپ ہی کے پاس رہوں گا، نہیں جاتا، کہیں پر بھی نہیں جاتا۔ نہروان کی جنگ سے واپس آنا تھا، جیسے میں نے کل بیان کیا، اس نے کیا کہا تھا کہ مولا مجھے کوفہ جانے دیں تاکہ میں آگے جا کر فتح کا اعلان کر دوں۔ یہ ایک دن کل بات ہو رہی تھی، جلدی جلدی فتح کا اعلان کرنے کے
جب بازار کوفہ میں پہنچا تو کوفے والوں امیر المومنین کے ہاتھ پر تم نے بیعت کی تھی، تمہارے لیے خوشخبری لے کر آیا ہوں، ہم جنگ کے اندر جیت گئے ہیں۔ خوارج کے اتنے افراد کو ہم نے لفظ خوارج، لفظ نہروان سننا تھا۔ کوفہ والے اپنی اپنی جگہ پر اٹینشن ہو گیا، وہ بابا ہمارے بھی کچھ رشتے دار گئے تھے نہروان امیر المومنین کے خلاف لڑنے کے لیے۔ انہی میں قطامہ تھی، قطامہ نام کی عورت ہے، اور یہ جیسے قطامہ کو پتہ چلا حسن و جمال، مالدار عورت تھی، فقیر نہیں تھی۔ آپ کیا سمجھتے قطامہ کو کہ یہ فقیر تھی؟ کوئی فقیر نہیں تھوڑی تھی، مالدار عورت ہے، یہ خود صاحب حیثیت ہے۔ عبد الرحمن بھی مالدار آدمی ہے، علم اور حکمت رکھتا ہے اپنے پاس، معرفت امام کی معرفت رکھتا ہے۔ قطامہ کو جیسے پتہ چلا کہ یہ کوئی شخص آ رہا ہے اور اس طریقے سے اعلان کر رہا ہے کہ میں علی کا نمائندہ بن کر آیا ہوں، اس نے قطامہ کو اس کو اپنے پاس بلانا چاہیے، نہروان میں میرے بزرگ بھی گئے تھے، ذرا پوچھوں کیا کیا ہوا، اس نے کن کن کو قتل کیا ہے، اپنے والوں کی خیر خبر تو لے لوں۔ اپنے کنیزوں کو بھیجا جلدی سے کہ جاؤ جا کر کسی طریقے سے اس کو میرے دروازے تک گھیر کر کے لاؤ۔ کنیزیں گئی اور جانے کے بعد اس کو دروازے پر لائی، یہ دروازے پر اس حال میں آئی بغیر مخنہ و چادر، بے پردہ اپنے دروازے پہ کھڑی ہو۔ میرے بچوں، میرے جوانوں، اگر تمہیں کوئی بے پردہ اپنی کھڑکی پر کھڑے ہوئے نظر آئے، بے پردہ اپنے دروازے پہ کوئی کھڑی ہوئی نظر آئے، سمجھ لو مومنہ نہیں ہے، قطامہ ہے۔ یہ تم سے تمہارے علی کو چھیننے کے لیے آئی ہے، یہ تم سے تمہارے مولا حسین کو چھیننے کے لیے آئی ہے۔ قطامہ اپنے حسن و جمال کو جناب علی عبد الرحمن کے سامنے دکھانا شروع کیا، پیش کرنا شروع کیا، کہا کسی طریقے سے اس کو بلا کے لاؤ۔ عبد الرحمن ایک نگاہ نامحرم پر دیکھیے، علی کی ولایت دل سے نکل جاتی ہے۔ ایک نگاہ نامحرم کو ایک نگاہ اس نے دیکھا ہے۔ میرے بچوں، میرے جوانوں، تمہیں اس وقت مولا کائنات کا جنازہ اٹھانا ہے، تم مولا کا علم لے کر چلو گے، جنازہ اٹھا کے چلو گے۔ میرے بچوں، میرے جوانوں، تمہاری نگاہیں نیچی ہوں، تمہاری نگاہ نامحرم پر نہ پڑے۔ تم اپنے ایسے مظلوم امام کا لاشا اٹھانے کے لیے جا رہے ہو، ایسے مظلوم امام کا تابوت اٹھانے کے لیے جا رہے ہو، جس کو بے پردگی پسند نہیں ہے، جس کو ایک بے مخنہ اور چادر کے عشق نے مولا سے جدا کر دیا ہے۔ یہ قطامہ ہے۔ آگے بڑھ کے گیا عبد الرحمن نے، جا کر دیکھا، ایک نگاہ پڑی، فریفتہ ہو گیا اس پر۔ جیسے اپنا حسن و جمال دکھاتی تھی، اپنا چادر ہٹاتی تھی، اپنا لباس ہٹاتی تھی، اپنا جسم دکھاتی تھی۔ اللہ اکبر! کچھ دیر کے لیے اس نے کہا کہ اس کو بلا کے اندر لایا جائے گا، کہ یہ فوراً ایک سیکنڈ میں اس کے گھر میں جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ کہا ہاں میں آتا ہوں، تیرا مہمان بنتا ہوں۔ کہتے ہیں اس کو ایک کمرے میں بٹھایا، کیا کہ دوسرے کمرے میں دوبارہ گئے، پہلے سے بھی زیادہ آراستہ ہو کر آئی ہے، اپنے آپ کو تیار کر کر لائی ہے۔ اب اس طریقے سے لائی ہے کہ اب اس سے رہا نہیں جا رہا تھا، اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا عبد الرحمن سے۔ کہتے میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میری زوجیت میں کیا آؤ گی؟ کہا کہ ہاں، تم جیسے حسین اور جمیل جوان، اس کی تعریف کری، ہینڈسم، کتنے تم خوبصورت ہو، کتنے طاقتور ہو، تمہارے ساتھ کون اپنا رشتہ نہیں جوڑے گا؟ ہاں ہم تمہارے ساتھ رشتہ جوڑنے کو تیار ہیں۔ عبد الرحمن تیار تھا۔ ادھر سے قطامہ نے اس کو کہا کہ ہاں میں بھی تیار ہوں، لیکن شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہ پہلے تو یہ احوال جنگ سناؤ، تم نے کس کس کو اپنی آنکھوں سے زندہ دیکھا اور کس کس کی گردنیں اڑتے ہوئے دیکھی؟ نام بنام بتانا شروع کرو۔ یہ عبد الرحمن نام بنام بتانا شروع کیا۔ جیسے جیسے نام بتاتا جاتا تھا، قطامہ کا رنگ اڑتا جاتا تھا، اس کا رنگ متغیر ہو رہا تھا۔ پہلا نام سنا، کس کا نام تھا؟ کہ باپ کا نام ہے، قطامہ کا باپ مارا گیا، قطامہ کا چاچا مارا گیا، قطامہ کا ماموں مارا گیا، قطامہ کے کئی رشتے دار مارے گئے۔ بس سنتی جاتی تھی اور ساتھ ساتھ اس کا رنگ تو اڑ گیا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا، قطامہ رونے لگی ہے، اتنا زیادہ گریہ ازاری کیا کہ عبد الرحمن پریشان ہو گیا۔ عورت کا رونا دیکھنا مرد کو کمزور کر دیتا ہے۔
امامت کو چھین لیتا ہے یہ عورت کا رونا پیٹنا، نظام امامت کو چھین لیا ہے. یہ اس نے رونا پیٹنا شروع کیا، اس نے بھی اس کا دل نرم ہو گیا. کیا ہو گیا؟ میں نے تمہارے ساتھ شک میں کوئی ظلم کر دیا ہے؟ تم کیوں اتنا غمزدہ ہو گئی ہو؟ کہ تم نے میرے دل پر خنجر چلا دیے ہیں. عبد الرحمن تمہیں معلوم نہیں ہے جو جو نام تم نے بڑے بڑے میرے سامنے دیے یہ سارے میرے رشتہ دار ہیں، یہ سارے میرے قریبی ہیں. عبد الرحمن کیونکہ اس کے عشق میں بہت زیادہ مبتلا ہو گیا تھا، اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ امیر المومنین نے غلط کیا کہا ہو، بہت افسوس ہوا مجھے. ابھی امیر المومنین کو امیر المومنین بھول گیا ہے. میرے بچوں، میرے جوانوں، اے میری بیٹی، تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا بے پردہ ہونا، تمہارا تھوڑا سے چادر کا ہٹ جانا کسی جوان کے لیے کتنا خطرناک ہے. اس کے ایمان کو ختم کرنے کے لیے تمہارا تھوڑا سا چادر کا کھسک جانا کتنا خطرناک ہے. تمہارا شارع عام پر نکل کر ہنستے ہوئے جا رہی ہے، 4 5 لڑکیاں آپس میں ہنستے ہوئے جا رہی ہیں، تم نے ان کو دیکھا ہنستے ہوئے، تمہیں دیکھا اس کا ایمان کا جنازہ نکل گیا ہے. تمہیں معلوم ہے شارع عام پر علی کی چاہنے والی ہنسا نہیں کرتی. اے میری بیٹی تمہارا نام زینب ہے، اپنی چادر کا خیال کرو. اے میری بیٹی تمہارا نام ام کلثوم ہے، اپنی آواز کا خیال کرو، اپنے منصب کو پہچانو. اے میری بیٹی تمہارا نام بطول اور زہرا ہے، تمہیں بہت بڑا مقام مل گیا ہے. تمہاری ماں نے تمہارا نام زینب رکھا ہے کسی زینب کو دیکھ کر. اے میری بیٹے تمہارا نام تمہارے باپ نے سجاد رکھا ہے سید سجاد کو دیکھ کر. تمہارا نام تمہارے باپ نے، تمہارے دادا نے حسن اور حسین رکھا ہے. حسن اور حسین کی محبتوں میں ان ناموں کو اختیار کیا گیا ہے. تمہارا نام اگر رضا ہے، جناب رضا کو یاد کر لینا. کہ آج کی شب کیا چاہیے مولا، ہماری بری ترین تقدیر کو اچھی تقدیر میں تبدیل کر دے. مالک ہمارے گناہوں کو کسی طریقے سے اچھائی میں بدل دے. کہتے ہیں ہاں آ جاؤ، تم فرش ادا پر آئے ہو، تم نے ضربت کو سنا ہے، قدر کو لینا ہے. تم نے ضربت کے ذریعے سے، تم نے ضربت کے مقام سے، تم نے ضربت کے تذکرے کو سننے کے بعد تم نے اس قدر کو جان لیا ہے. تمہاری قدر کیا ہے اور تم کس قدر والی رات میں موجود ہو. اللہ اکبر. بار بار جو علی بے چین تھا نا، علی کی بے چینیوں کو بار بار سنا کرے، بار بار سنا کرے کہ علی کون ہے؟ علی وہ ہے جو گھر میں موجود مرغابیوں کو پیار کر رہا ہے. کبھی مرغابیوں کو پیار کرتے ہیں، کبھی بطخوں کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، اور زینب اور ام کلثوم کو بار بار کہتے ہیں میری بیٹیوں ان کا بہت خیال رکھنا. ان کی پیاس کا خیال کرنا، ان کی بھوک کا خیال کرنا. اور اگر ان کی بھوک اور پیاس کا خیال نہ کر سکو، اے میری بیٹی ممکن ہو تو انہیں آزاد کر دو. مولا یہ بار بار آزادی کا لفظ کیوں لاتے ہیں؟ مولا شاید دیکھ رہے تھے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں ایک زمانہ ایسا آئے گا میری پوتیوں میں سے ایک پوتی ہوگی، میری پوتیوں میں سے ایک پوتی ہوگی جو روزانہ شام کے وقت میں در زندہ پہ آگے کھڑی ہوتی ہوگی اور اپنی پھوپھی اماں سے پوچھتی ہوگی اے پھوپھی اماں یہ شام جب ہو جاتی ہے یہ پرندے کہاں جا رہے ہوتے ہیں؟ جناب زینب ارشاد فرماتی ہیں اے بیٹی جب یہ رات ہونے لگتی ہے، شام ہونے لگتی ہے، یہ پرندے اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں. بھائی یہ سنتی تھی اور ایک سوال کرتی تھی، حسرت بھری نگاہ سے مدینے کی جانب دیکھتی تھی. اے پھوپھی اماں میں اپنے گھر کا بچہ ان کی غذا کا خیال کرنا، ان کی پیاس کا خیال کرنا. اور اگر خیال نہ کر سکو زندگی کے کسی موقع پر دیکھو انہیں آزاد کر دینا. مولا کو آزاد لوگ
پسند ہے۔ کل آپ نے سنا نا کہ مولا کے کانوں میں آواز آ رہی تھی نا کسی کے کراہنے کی۔ مولا نے جب دیکھا ابن ملجم کے ہاتھوں کو رسیوں سے جکڑ دیا گیا تھا نا، ایسے میں مولا نے کیا کہا تھا، اے حسن بیٹا اس کی رسیوں کو کھول دو، علی سے کسی کے بندھے ہوئے ہاتھ دیکھے نہیں جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، ان تمام مسائل کو بار بار سنتے رہیے گا، بار بار جانتے رہیے۔ دیکھیں ان مسائل میں اپنی زندگی کو تلاش کیجئے۔ ہم کسی کو اسیر تو نہیں کر کے بیٹھے ہیں، ہم نے کسی کے پانی کو روک تو نہیں لیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ کو پانی پلانے کی تاکید کی گئی ہے۔ جو بھی پانی مانگے اسے پانی پلائیے۔ حسین کے بچوں کی پیاس کو یاد کر لیں۔ اے مولا، اے مولا، آپ روزے دار ہیں لیکن آپ نے روزہ افطار بھی کیا ہے، کم سے کم ایک گھونٹ پانی تو پی لیا، آپ نے روزہ افطار کیا۔ مولا آپ کے لیے کوفے کے تمام بچے اپنے اپنے کوزوں میں کوئی پانی لے کر آ رہا تھا، کوئی دودھ لے کر آ رہا تھا، لیکن کل آپ نے سنا نا رباب آپ پر لاکھوں سلام ہو، رباب آپ کا علی اصغر بھوکا گیا ہے، آپ کا علی اصغر پیاسا گیا ہے۔ اے میرے مولا آپ کو پانی مل گیا ہے۔ کہتے ہیں آہستہ آہستہ مولا مولا، ایک جملہ عجیب میں نے سنا، کہتے ہیں کہ جس وقت مولا کے سر پر ضربت لگی تھی نا تو مسجد کوفہ میں تو دروازے ہل ہی رہے تھے، آندھیاں چل رہی تھیں، ایک طوفان تلاطم پیدا ہو گیا تھا، لیکن زینب اور ام کلثوم کے بارے میں لکھا گیا یہ اس شب میں دونوں بہنیں برابر برابر مصلے بچھا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں بہنوں نے مصلے بچھائے ہوئے تھے کہ ناگاہ ان کو آواز آئی کسی کے رونے کی۔ زینب نے حیرت سے ام کلثوم کو دیکھا، ام کلثوم نے زینب کو دیکھا، دونوں نے برجستہ کہا ارے ماں فاطمہ زہرا کہ رونے کی آواز آ رہی ہے، خدا خیر کرے، خدا خیر کرے۔ اللہ اللہ، یہ فاطمہ زہرا کون ہے؟ کہ روز عاشورہ جب آ رہا تھا، لیکن شب عاشور اصحاب حسینی نے کسی کے رونے کی آواز سنی تھی۔ مولا حسین سے پوچھا تھا مولا یہ گزشتہ رات کون رو رہا تھا؟ کہ یہ کوئی فاطمہ زہرا ہے جو علی کے لیے رو رہی تھی، کبھی حسن کے لیے روتی ہے، آج یہ حسین کے لیے رو رہی ہے۔ اللہ اللہ، وقت گزرتا جا رہا تھا، مولا کی شہادت کا وقت قریب آ رہا ہے۔ مولا وصیت میں وصیت کر رہے ہیں، تمام اولادوں کو بلایا، بلانے کے بعد اپنے بیٹے کو بلایا، اے حسن مجتبیٰ میری تمام اولاد آپ کے حوالے ہے۔ ایک ایک کا نام لیتے جاتے تھے، حسن مجتبیٰ کو ہاتھ تھماتے جاتے تھے۔ ایک چھوٹا سا بچہ یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس کا کوئی ہاتھ تھامنے والا نہ تھا۔ ام البنین پریشان ہو گئے، ام البنین پریشان ہو گئی، ارے میرا عباس، عباس تجھ سے کیا خطا ہو گئی؟ بابا نے تجھے نہیں بلایا۔ بس علی سمجھ گئے، کہا کہ ام البنین پریشان نہ ہو، حسین کو بلایا جائے۔ ادھر حسین آئے، عباس کا ہاتھ تھاما، ارے حسین کے ہاتھ میں دے دیا۔ اے بیٹا حسین، ایک وقت تجھ پر ایسا آئے گا، چاروں طرف سے تلواریں تجھ پر چل رہی ہوں گی، میری جانب سے کوئی ہوگا نہیں۔ ارے یہ عباس میرا نمائندہ بن کر آیا۔ اللہ اکبر، جناب عباس کا ہاتھ جناب حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے۔ پر کچھ دیر گزری، یہ علی ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہے ہیں۔ ایسے رخصت ہوئے کہ زینب بھی خوب روئی ہے، ارے ام کلثوم نے بھی خوب ماتم کیا ہے، ارے بہت زبردست طریقے سے بہترین کفن پہنایا گیا، بہترین غسل دیا گیا۔ لیکن میں کہوں گا مولا ذرا 61 ہجری میں زمین کربلا پر آئیے، مولا
انا للہ بلند آواز انا الیہ راجعون رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ بالے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا تجھے واسطہ شہدائے کربلا کا تجھے واسطہ اسیران شام کا تجھے واسطہ چار معصومین علیہ السلام کا بالے والے ہمارے قلیل سے عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اسی علاقے میں دوسری ہونے والی تمام عزاداریوں کو خلوص نیت سے اپنی بارگاہ میں مقبول فرما بالے والے ہماری عزاداریوں کی حفاظت فرما بالے والے تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما بالے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا لشکر امام کے قابل بنا دے بالے والے ہمارے بچوں بچیوں جوانوں کو زمانے کی حرام کاریوں سے محفوظ فرما آپس کی محبتوں میں مزید اضافہ فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما پاکستان کے خلاف ہونے والی سازشوں کو ناکام بنا دے مولا امام زمان علیہ السلام کا ظہور فرما اور ہم ان کے ناصران خاص میں شامل فرما